سرمایہ دار ہونا ہوگا۔ سرمایہ دار سے میری مراد صرف سرمایہ پیسے کا نہیں، دوسری پونجیاں بھی ہیں جو پونجیاں ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہی ہیں یا کم ہو گئی ہیں یا ختم ہو رہی ہیں۔ وہ سرمایہ، وہ پونجیاں جو ہمارے نظریات و افکار کو قوت دے، طاقت دے، صلاحیت فراہم کرے، استعداد فراہم کرے، اثر اندازی کا پاور فراہم کرے، ان پونجی کو، ان سرمایہ کو ہم کو اپنے آپ میں لانا ہوگا، اس کو قریب کرنا ہوگا اور اس سرمایہ سے اپنے آپ کو آباد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی جا کر کے خود ہم اپنے سماج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور دوسرے سماج کو بھی ہم متاثر کر سکتے ہیں اور اپنا آئینہ صاف ستھرا ان کو دکھلا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں چند چیزیں ہیں، میں انہی چند بنیادی چیزوں کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ نمبر ایک، اس وقت عالمی منظرنامے میں اور ملکی منظرنامے میں نہ زمین آپ کے موافق ہے اور نہ آسمان آپ کے موافق ہے۔ زمین سے میری مراد یہ مٹی نہیں ہے اور آسمان سے میری مراد وہ بلند چھت نہیں ہے۔ مرادیں سمجھتے رہیے گا اور اپنے لوگوں سے پوچھ لیجئے گا کہ زمین میرے ساتھ نہیں ہے اور آسمان میرے ساتھ نہیں ہے، ہوا کا رخ دوسرا ہے۔ ایسے ماحول میں اگر آپ واقعی اچھا اور سچا اور محفوظ سماج تشکیل دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے صبر کی پونجی کو اپنے اندر لانا ہو۔ صبر، تحمل، برداشت۔ ہمارا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ مسلم سماج کے 17 سال سے لے کر کے 25-27 سال کے نوجوان بہت جذباتی واقع ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا اندازہ ہے کہ بہت جذباتی واقع ہو رہے ہیں۔ جذباتی واقع ہونا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے۔ فی نفس ہی جذبہ اور جذبات اچھی چیز ہے اور رہنا چاہیے۔ جس قوم میں جذبہ نہ ہو، جس قوم میں جذبات نہ ہو، وہ قوم زندہ نہیں ہے بلکہ وہ مردوں کا ڈھیر ہے۔ اس لیے جذبات تو بہت اچھی چیز ہے۔ میں کبھی یہ نہیں پسند کروں گا کہ ہماری قوم سے جذبات نکل جائے، احساسات نکل جائے اور ہماری قوم سے قوت نافذہ نکل جائے اور ہماری قوم سے قوت قاہرہ رخصت ہو جائے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ قوموں کی جذبات میں ملک کی سالمیت پنہا ہے، قوموں کے جذبات میں ملک کی ترقی پنہا ہے اور قوموں کے جذبات میں ہماری زندگی پنہا ہے اور قوموں کے جذبات میں دوسری اقوام کی زندگی پوشیدہ ہے۔ اس لیے میں جذبات سے بالکل اپنے نوجوانوں کو الگ نہیں کر سکتا، لیکن صدمہ اس بات کا ہے کہ ہماری قوم اور قوم کی نسلیں جذباتی ہو رہی ہیں اور اس جذبات کا استعمال اپنوں پر ہو رہا ہے، اپنوں پر ہو رہا ہے، اپنے پڑوسی پر ہو رہا ہے، اپنے محلے والے پر ہو رہا ہے، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں پر ہو رہا ہے، اپنے خاندان پر ہو رہا ہے، اپنے گاؤں پر ہو رہا ہے، اپنے پڑوسی پر ہو رہا ہے۔ یہ بڑے حادثے کی بات ہے۔ جب ہم ٹرین میں جاتے ہیں تو بھیگی بلی زندگی گزارتے ہیں، جب ہم بس اسٹینڈ پر ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے 7 خاندان مر گیا، تنہا زندہ ہو، ایسی یتیمی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لیکن جب ہم گاؤں میں آتے ہیں تو کہتے ہیں پھڑچھا لیں گے، نکل بیٹا نکل۔ یہ جو جذبات ہے آپس میں، اس کا ریئیکشن، اس کا سائیڈ ایفیکٹ، اس کا رد عمل اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ ملک میں ہماری تصویر خراب ہو رہی ہے، ملک میں ہمارا وزن گر رہا ہے، ملک میں وزن گر رہا ہے۔ جب کسی قوم کو صالح معاشرہ فراہم کرنا ہوگا اور انقلاب آفری بننے کا جذبہ ہوگا تو وہ قوم اپنے آپ کو صبر سے، اعتدال سے وابستہ کرے گی، بیلنس میں رہے گی، ڈس بیلنس نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جس شریعت کے ہم اور آپ حامل ہیں وہ شریعت معتدل شریعت ہے، اس کا ہر نظام اعتدال پسند ہے، وہاں ڈس بیلنس کوئی چیز نہیں ہے، ساری چیزیں معتدل ہیں۔ جوانوں، نوجوانوں،
اپنے آپ کو قابو میں رکھو اور اعتدال میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور اپنے جذبات کا استعمال اپنے بھائیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنے اعزہ پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے سسرال والوں پر، اپنے ددیال والوں پر، اپنے ننیال والوں پر، اپنی بیوی پر اور اپنے دوسرے رشتہ داروں پر خدا کے واسطے نہ کرو، صبر کے ساتھ کام کرو۔ اگر تم کو دنیا میں صالح انقلاب برپا کرنا ہے تو صبر سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ایک صالح انقلاب برپا کرنا تھا تو کتنے حالات سے گزرے اور کس قدر اپنے آپ کو صبر سے جوڑ کے رکھا، ہم صرف ایک مثال آپ کے ساتھ پاس پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ایک غیر مسلم مسجد نبوی میں آتا ہے اور بغیر بیٹھے ہوئے کھڑا پمپنگ سیٹ چالو کر دیتا ہے، پیشاب کرنے لگتا ہے۔ ہم اور آپ ہوتے نظرہ میں اور ایسا کوئی کرتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو ایک ہی مرتبہ نکل جاتے پھرچھانے کے لیے، آر پار کے لیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی نہیں کیا، ناراضگی تو دور کی بات ہے۔ دوسرے صحابی نے دیکھا تو ان کو خفگی ہوئی اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کچھ اقدام کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نہیں بلکہ اشارے سے روکا۔ یہ اشارہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ اگر زبان سے بولتے تو پیشاب کرنے والا آدمی کا پیشاب رک جاتا۔ آپ کا تجربہ ہوگا کہ جب کوئی آدمی بیت الخلا میں ہوتا ہے، لیٹرن میں ہوتا ہے، باہر سے کسی نے اگر دروازے پہ ایسے کر دیا تو جو کام 5 منٹ میں ہونے والا ہوتا ہے اس کو 10 منٹ لگ جاتا ہے۔ جو بیت الخلا جو پیشاب 5 منٹ میں ہوگا، دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اور ٹائم بڑھ جاتا ہے، دیر لگ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نہیں اشاروں سے منع کیا، نہیں رکو اور مسجد میں پیشاب کرنے دو۔ چنانچہ اس غیر مسلم نے مسجد میں پیشاب کیا، جب کر لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا بابو یہ خدا کا گھر ہے جس نے ہم کو تم کو پیدا کیا ہے، پیشاب کی یہ جگہ نہیں ہے، دنیا میں بہت جگہ پیشاب کی تھی، آپ یہاں پیشاب کر دیا۔ ایسی شفقت سے بات فرمایا کہ وہ آدمی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو سماعت پر اثر انداز ہونا ہے تو صبر کے سرمایہ کو، برداشت کے سرمایہ کو، تحمل کے سرمایہ کو جذبات کی بھیٹ نہیں چڑھانا، جذبات کی بھیٹ نہیں چڑھانا۔ جذبات کی بھیٹ چڑھا دینے سے بہت سارا کام جو ہونے والا ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور نہیں ہو پاتا۔ اس لیے آج کے اس اسٹیج سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ میرے بھائیوں، جوانوں، نوجوانوں، اپنے جذبات کا استعمال آپس میں نہ کرو، آپس میں نہ کرو، آپس میں صبر اور تحمل سے کام لو، اور جہاں جہاں ضرورت پڑے صبر کی تو پہلے صبر کو آگے رکھو، سوچ و فکر سے کام کرو۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، نظریات و افکار کی قوت و صلاحیت علم کی متقاضی ہے۔ علم، جب تک علم سماج کو نہیں ہوگا اس وقت تک میرے بھائیوں آپ کوئی نظریہ، کوئی فکر یا جو آپ کے پاس موجود ہے اس کو بھی صحت اور سلیقے کے ساتھ آپ پیش نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ یہ جو امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ امت اقرا ہے، یہ پڑھنے والی امت ہے اور یہ پڑھانے والی امت ہے۔ جس امت پر آیت اقرا پہلے اتری اور آیت اقرا کی اولیت اور اس کی تقدیم بتاتی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہل نہیں ہوگی، یہ پڑھنے والی امت ہوگی اور یہ پڑھانے والی امت ہوگی۔
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عہد ہوگا وہ علم کا عہد ہوگا، نت نئے اکتشافات کا عہد ہوگا، دنیا کے ڈیولپمنٹ اور جدید ترقیات کا دور ہوگا۔ لیکن جس امت پر آیت اقرا اتری اس کا حال تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن ہم پہلے حالیہ سروے رپورٹ آپ کو بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہودی مٹھی بھر ہے، لیکن سروے رپورٹ بتاتی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھنے والی اگر کوئی قوم ہے اس آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر تو یہودی مٹھی بھر ہے۔ اب پوری دنیا کے اوپر سایہ فگن ہے، پوری دنیا پر سایہ فگن ہے۔ کیوں سایہ فگن ہے؟ اس لیے کہ پڑھنے کا ریشیو سب سے زیادہ یہودی قوم میں۔ حالیہ سروے رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں دوسرے نمبر پر اگر پڑھنے والی کوئی قوم ہے تو وہ عیسائی ہے، وہ عیسائی ہے۔ عیسائی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک